کمپلیٹلی ایک ایسے رنگ میں پیش کر رہی ہے کہ وہ اسلام جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، نو، وہ اب ورکیبل نہیں ہے. دا اسلام Ahmadis are presenting, the Mirza Ghulam Ahmad presented, that is the only one which is workable. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک غلامانہ اسلام ہے. یہ وہ اسلام ہے جس میں جذبہ حریت کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ وہ اسلام ہے جو جی حضوری سے زندہ رہتا ہے، اور اس کی زندہ مثال یہ احمدیہ قیادت کہتی ہے کہ look at us, we are the one. اب پھر چلا جائے اسلامی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں. اسلام نے اب جو ویسٹرن ہسٹورین ہے یا پریجوڈس ہسٹورین جو ہے، اگر وہ کچھ لکھتا ہے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ ہسٹورین موسٹلی ہوتے پریجوڈس ہیں، وہ اپنی بات کہتے ہیں کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، وہ دوسرا غلط تھا. ہسٹری بتا رہی ہے ایون فرام دا ویسٹرن ہسٹورین کہ رسول اللہ نے کوئی ایسی قتل و غارت نہیں کی، کسی ملک کو، کسی قبیلے کو، کسی جماعت کو کوئی انویڈ نہیں کیا. اگر اس دور کے اندر کچھ وارز ہیں تو وہ وارز جو ہیں وہ سیلف ڈیفینس کی وارز ہیں. جب انہوں نے بالکل اسلامک اسٹیٹ کو، اسلام کے بنیادی پیغام کو ڈیمولش کرنا چاہا تو اس کے لیے وہ چیز آخری حربے کے طور پہ وہ کی گئی، کسی کو انویڈ نہیں کیا گیا. آج کل جو مسلمان کر رہا ہے، ہی از ناٹ دا ریپرزینٹیٹیو آف مسلم. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ آج امریکہ کیا کر رہا ہے عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، اگر اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو پھر ویسٹ کو بھی سوچنا ہوگا، مسلمانوں کو بھی سوچنا ہوگا. لیکن یہ جماعت جو ہے صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور وہ بھی ان کے مقاصد بڑے معمولی سے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نکال کے ہمیں پرامن رہنے دیجیے، آپ آقا بنے رہیں، ہم غلام بنے رہیں، آپ ہمیں تحفظ دیں. دوسری بات یہ میں احمدیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کھل کے سن لیں کہ آپ کی قیادت کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جو ایک ایسی لیڈرشپ پیدا کرے جسے یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں لے کے چلیں اور آپ وہ ہوں گے جو ہمارے محافظ ہوں گے اگر کبھی برا. یہ ان میں ایسی چیز ہے ہی نہیں کوئی بھی. وہ انگلش کا جو لفظ ہے نا، دے آر امپورٹنٹس، یہ کسی کام کے یہ لوگ نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف جی حضوری کر کے غلامی کی زندگی، بہترین غلام ہے یہ، لیکن ان میں قیادت کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. اس کی مثال آپ ادھر سے لے لیں کہ ان کے نظام، جو ان کا ظالمانہ نظام ہے جماعت کا، اس کے اگر آپ دیکھیں تو آج کے ان کے خلیفہ صاحب جو ہیں منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بس چلتا ہے وہاں پہ یہ روب سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نظام کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے سامنے اپنے گھروں میں بات نہ کریں. اگر کوئی خود تسلیم کرتے ہیں خلیفہ مرزا مسرور کہ اگر کوئی عہدیدار غلط فیصلہ کر دے، اگر کوئی قاضی جو ہے وہ غلط فیصلہ کر دے، خلاف شریعت کر دے، تو آپ آواز نہ اٹھائیں، آپ سوال نہ کریں، آپ خاموشی اختیار کریں یا مجھے لکھ دیں. Can you imagine this kind of a person can rule all over the world? This kind of a person can give a solution to the world today, what the world is facing? No, impossible. یہ غلامانہ ذہنیت اسلام کے برانڈ کو، اسلام کے تشخص کو خراب کر کے ایک غلامانہ اسلام جو کہ مرزا غلام احمد کی وجہ سے وجود میں آیا، جسے احمدیت کا نام دیا گیا، تو انہوں نے اس کو کیا کہا؟ احمدیت از دا ٹرو اسلام، کہ اصل اسلام جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ جی حضوری کی جائے. جبکہ قرآن کا جو اصل اسلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی بنیادی طور پہ ہر انسان واجب التکریم ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکے، اپنی تکلیف بتا سکے، وہ ایک ایسے معاشرے میں رہے جس کو جنت سے وہ اس کی مثال دیتا ہے. یہ لوگ لوگوں سے پیسہ لے کے
اپنے بنیادی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کہہ کر کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس کے خون پسینے کی کمائی لے کے اس کو جو اگر مغربی قومیں کچھ تھوڑا سا مدد کے طور پہ زندہ رہنے کے لیے جو ویلفیئر اور سوشل عام کے نام سے ہے وہ دیتے، اس پہ بھی یہ ٹیکس لیتے ہیں اپنا چندے کے نام پہ، اور اس کی رکھوالی کون کرے؟ مقامی حکومت۔ کیا یہ لوگ ہیں جو ٹرو اسلام پیش کر رہے ہیں؟ ٹرو اسلام جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ آپ حیران ہوں گے ان کی بات سن کے کہ اگر آپ کبھی مرزا مسرور کا سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کا واحد حل ہے کہ وقت کے امام کو مان لیا جائے۔ جسٹ امیجن کہ قرآن کے مقابل پہ کس کو کھڑا کر رکھے ہیں، جس کو اپنی قرآن کی فہم نہیں ہے، جو اس کے نمائندے ہیں آج انہی اپنے مغربی آقاؤں سے بھیک مانگ کر اپنی زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو مان کے، جبکہ اسلام کی تعلیم جو قرآن کے اندر یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے انٹرپریٹیشن کر کے وہ اس تک مسلمان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ آپ مسلمان کو برا کہہ لیجئے، آپ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کمپلیٹلی جو ہیں یہ اسلام اور قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ اس برانڈ کو اصل جو ہے اس کے تشخص کو خراب، یہ سازش ہے بہت بڑی۔ Sheikh Sahab, that was very revealing and very powerful. I'd like to thank you on behalf of everyone who's going to be watching this for your insights and your time, and I hope that the rest of your stay with us inshallah will be very successful and you'll be able to influence many more Ahmadis to take the path that so many have taken as a result of your incredible and continuing effort. Thank you very much, Sheikh Sahab. شاہد آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ، سننے والوں کا بھی، اور میں آخر پہ صرف یہی عرض کروں گا کہ احمدیوں کو چاہیے یہ کہ یہ ہماری جو ویب سائٹس ہیں، جو ہمارے بلاگز ہیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، آپ سے، چودھری اکبر صاحب سے، فرحان ہے اور دوسرے لوگ ہیں، میری ویب سائٹ پہ مطلب کانٹیکٹ دیا ہوا ہے۔ کسی قسم کا کوئی سوال، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، وی آر دیئر۔ اور خاص طور پہ میں آپ کے یہاں پہ دیگر احباب کا جنہوں نے جس گرم جوشی سے مطلب مجھے ویلکم کہا، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف یو، تھینکس لو، اللہ حافظ۔ Allah.